معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر وہ تمام علماء کرام، وہ شخصیات جن کے سامنے میں اسی روڈوں پر اور انہی گلیوں میں خاک نشین رہا، ہر اعتبار سے جن کے مجھ پر احسان ہے اور میرے والد گرامی کے وہ ساتھی ہیں، وہ دوست ہیں، وہ ہم نوا ہیں، میں نام دینا شروع کروں تو شاید 1 گھنٹہ لگ جائے، اور میرے سر کا تاج ہیں اور پچھلی لائن والے آگے والوں سے افضل ہیں اور آگے والے ان سے افضل ہیں، اور ہم سب سے پیچھے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ آپ نے سب نے جو مل کر ہمیں منصب دیا ہے، ہم آپ سب سے یہ دعا گو ہیں کہ یا اللہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جس نظریے کے ساتھ اور جو آپ کی امیدیں ہیں اس پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر چلنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو تو اپنے ان چند ساتھیوں سے ہے کہ جن کے ساتھ یہ اگلی لائن میں وہ بیٹھے ہیں، میں ادھر ہی روڈوں پر اور گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، مسجدوں میں اسی طرح بیٹھا کرتا تھا اور یہیں بیٹھا کرتا تھا، بلکہ وہ آخری صف میں بیٹھا کرتا تھا۔ آج الحمدللہ مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو آخری صفوں والے تھے وہ انشاءاللہ میدان میں نکلنے والے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن میری تو آپ سے گفتگو ہے، میں تو ان کو نہ لفظ سنا سکتا ہوں، نہ میری کوئی جرت ہے، نہ میری کوئی بات ہے، میری اب آپ سے گفتگو ہے۔ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ آپ نے مکتب کا وقت گزار لیا، اب آپ میدان عمل میں آ گئے ہیں، اور اس میدان عمل میں آ گئے ہیں، اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ جو اتنی تیز ہے کہ اپنی لپیٹ میں اس نے بڑے بڑے رجال لے لیے، بڑی بڑی چیزیں لے لی، بڑے بڑے نظریے لے ڈوبی، وہ دنیا ہے۔ بس آپ ایک سبق لے کر ضرور اس دنیا کے پاس جائیے گا کہ ہر چیز قابل فروخت ہو سکتی ہے، نظریہ قابل فروخت نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نظریہ لے کر آپ گئے تو میں جس جگہ پر کھڑا ہوں میں آپ کے ہوتے ہوئے بہت مضبوط ہوں، اور اگر اس بات پر آپ قائم رہے تو یہ تحریک لبیک پاکستان جس جگہ پر کھڑی ہے وہ بڑی مضبوط ہے مستقبل میں، اور یہ جو آپ کے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا فخر آپ نے بننا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ضروری ہے کہ اپنے نظریے پہ پختہ رہنا ہے۔ اگر وہ نظریہ جو امیر المجاہدین آپ کو دے کر گئے ہیں اور آپ ان کی تقاریر سن لیں، ان کی باتیں سن لیں، سب سے زیادہ مخاطب انہوں نے آپ کو کیا ہے، نوجوانوں کو کیا ہے، اور آپ اس مدرسے سے نکلے ہیں، اس مکتب سے نکلے ہیں جس مکتب میں آپ کی عمر میں امیر المجاہدین گھر سے باہر نکلے، اور انہوں نے اپنی گفتار اور اپنے کردار دونوں پر بڑی مضبوطی سے پہرا دیا۔ وہ بات ہرگز نہیں کی کہ جو کہیں تو پھر واپس لینی پڑ جائے، اور وہ کردار نہیں دکھایا کہ کوئی ایسے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا کہ جناب مولانا صاحب یہ کیسے بندے ہیں۔ یہ 2 چیزیں استاد صاحب نے اپنی بڑی پختہ رکھی، تو پھر جب یہ پختہ رکھی اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اقبال کہتا ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا امتحان نہیں لیتا، پھر جو محنت کرتا ہے رب اس کو صلہ دیتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے اس نے صلہ دینا ہے، وہ کوئی بھی کرے، لیکن جو آپ نے محنت کرنی ہے نا اس کا صلہ تو مالک ہر وقت کی گزرنے کے ساتھ بڑا کر کے دیتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جس دنیا میں جا رہے ہیں وہ بڑی تند و تیز ہے، وہ بڑی ہی خطرناک ہے، وہ ہر قدم پر ہر لمحے پر آپ کو آزماتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے علم پڑھا ہے اور عمل امیر المجاہدین کا دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ کہیں بھی نہیں بھٹکیں گے، آپ کو کوئی بھی خریدنے والا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ منظر بن رہا ہے کہ سینٹ الیکشن ہے۔ بھائی میں سیاسی ہوں، میں نے سیاسی باتیں بھی کرنی ہیں، مکمل سیاسی ہوں میں الحمدللہ، میں نے آپ علماء کرام نے آپ کو تقریریں سنا دی ہیں، میں نے آپ سے سیاسی باتیں بھی کرنی ہیں۔ بڑی مدت کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں خالص سنیت بیس کے اوپر پہلا
लंदन का जो फॉर्म भरा है ना, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो इस्लाम का भी तर्जुमान है, पाकिस्तान का हकीकी वारिस है और पाकिस्तान में रहने वाले अवाम का खून चूसने वाला नहीं है। और उससे आपको रिलेटेड थोड़ी बातें सुनानी है, इसलिए कि आप जिस माशरे में जा रहे हैं आपको पता लगे कि वो दुनिया आजमाती कैसे है, वो चाहते क्या है आपसे। आपको पता है खरीदो फरोख्त की सियासत है, हर कोई बिक रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा डीलर कुछ दिन कबल रात के अंधेरे में हमारे पास आ टपका। उसने कहा हजरत आपने उम्मीदवार खड़ा किया है, आपके उम्मीदवार को 56 वोटों की जरूरत है, हम आपको 56 वोट देने के लिए तैयार है, आपका उम्मीदवार हम जिताने के लिए तैयार है, आप आने वाले इलेक्शन में और सेनेट इलेक्शन में हमारी मदद करें। मैंने कहा जी ठीक, आप अपनी बात जारी रखें। बात काफी तक बढ़ी और फिर बात लालच पर आ गई। मैंने कहा नजरिया काबिल फरोख्त नहीं है। पैसे आ गए, मैंने कहा नजरिया काबिल फरोख्त नहीं है। ओहदे आ गए, मैंने कहा नजरिया काबिल फरोख्त नहीं है। वो चला गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया, कहने लगा मेरे साथ कुछ साथी थे, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, आपने मेरी कोई पेशकश भी कबूल नहीं की, आपने मेरे कोई चीज को भी कबूल नहीं किया, क्या वजह है कि आपने मुझे मायूस उठाया है और मैं बड़ा ना मायूस हूं आपसे और नाराज हूं। मैंने कहा आपको हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, आपको हमसे खुश होना चाहिए कि जिंदगी में मैं किसी ऐसे शख्स और ऐसी जमात के लोगों से तो मिला हूं जिनको नहीं खरीदा जा सकता। तो उसका एक ही तरीका कार है कि दर मुस्तफा बना। मैंने कहा आपने कहा हुआ है कि आपके जूते भी सर पे रखेंगे, वो सब क्या बात है, सारी चीजें रखेंगे, हुजूर के दर पर आ गए। अब बात उस तरफ लेकर जाते हैं जिस मकतब से आप निकले हैं। उस्ताद साहब अल्लामा मौलाना बिरादर मुकर्रम खतीब पाकिस्तान और खतीब नुक्तातान अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेखुल हदीस ताहिर तबस्सुम साहब, आप फरमा रहे थे कि आपने उस्तादों के एक उस्तादों का जिक्र किया है जिन्हें जब भी उस्ताद साहब फरमाते थे ना उस्ताद गिरामी, तो इससे मुराद उस्ताद मोहम्मद रशीद साहब होते थे। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि एक दिन हम उस्ताद साहब के पास सबक पढ़ रहे थे कि जामिया निजामिया की खिड़की खुली हुई थी, दादा साहब के उर्स का मौसम था और नौजवान ढोलों पर उनकी अकीदत वो चादरें लेकर दादा साहब की जानिब रवा दवा थे। कहते हम सबक पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा पड़े। जब हम मुस्कुराए तो उस्तादों ने हमारी तरफ देखा, किताब बंद की। कहते मुंडे मुस्कुराते क्यों, हंसते क्यों हो? उन्होंने कहा उस्ताद जी देखो मुंडे के भगड़े पा के ना दादा साहब की तरफ जा रहे हैं, दादा साहब की तरफ चादर लेके जा रहे हैं। तो उस्ताद साहब कहने लगे चलियो ये जड़े जज्बात अल्ले बड़े पाकीज़ा हैं, इन्हों सीधी राह देने वाला कोई नहीं, इन्हों सीधी राह देने वाला कोई नहीं। फितरत बैठी कोल मुस्कुरा रही थी, उन्होंने कहा तुम्हारे सामने ही बाबा बैठा, ये देर लगा सीधी राह। कि फिर एक वक्त आया उसने देखा कि फैजाबाद के अंदर मुंडे इस तरह नच रहे हैं, हुजूर ने नाम जान दी थी, लब्बैक के नारे लाने हैं, हुजूर ने जान दी थी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह।
خوبصورت پھول آج اس مرکز تو نکل کے جا رہے ہیں، اسی انہوں مخاطب کر رہے ہیں، کوئی انہیں وفاقی وزیر بیٹھا ہے، کوئی انہیں مستقبل دا صدر پاکستان بیٹھا ہے، کوئی وہ بیٹھا ہے جس نے اس امت نو واپس فلسطین لے کے دینا، کوئی وہ بیٹھا ہے کہ جس نے کشمیر دیا بیٹیاں دے سرہ دے جا کے چادر رکھ لی، کوئی وہ بیٹھا ہے کہ جس نے برما دیا روندیاں بچیاں دے آنسو پوچھ دیں، اور کوئی وہ بیٹھا آیا کہ جس نے دہلی کے لال قلعے کے اوپر جا کے پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ مجاہدین کو ایک گل پوچھی، سب نے اپنی زندگیاں جانا اور ہر چیز کی ضرورت ہونی انہوں نے، میں کہا جناب اتنے مسائل انہوں دا حل کی ہے؟ آپ نے فرمایا وسائل کو بے نیاز ہو جانا، رب کے اوپر نظر رکھنا ہے، سارے مسائل دا حل ہے، بس سمپل دیتا۔ آپ نے فرمایا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، انہوں سارے مسائل کو بے نیاز ہو کے رب کے اوپر یقین رکھنا ہے، سارے مسائل دا بس اتنی ہی بات ہے۔ تے تو ہنو میں کہوں گا تسی اپنی زندگی جا رہے ہو، سارے مسائل دا حل رب دی ذات کو سمجھنا اور اصلا توکل دے ہوتے یقین رکھنا، رب رائے گاہ نہیں جان دے گا۔ سکی روٹی کھانی پہنی اور اسی کھان پہ فخر کرتے ہیں، پانی نہ ڈبو کے کھانی پہنی، مولا علی نے کھا دی اسی کھان پہ فخر۔ میں بابا جی نے کیا، میں کہا جناب اسی پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے اندر حضور کا نظام جان واسطے جو بہت دور آ پچھے سانو مسائل کی ضرورت ہے، اور انہیں مسائل کی ضرورت ہے جنہوں نے بڑیاں گڈیاں، بڑے جناب ڈیرے، بڑے معاملات، بڑے یہ وہ۔ آپ نے فرمایا جن سارے مسائل آ جان، اخلاص مک جاوے تو اس بارگاہ جو ردیا جاوے کی کرے گا؟ میں کہا جی پھر تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا سارا کچھ آئے گا لیکن پہلے حضرت بلال دی طرح کعبے دی گلیاں سینے تے پتھر رکھ کے آہد آہد کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا بلال نے کعبے دی چھت ایک دن چڑھائی دیتا جاتا، پھر حضرت بلال نے جناب کعبے دا دروازہ کھول کے اندر داخل کر ہی دیتا جاتا۔ میں تو انہوں عرض کرنے لگا جس معاشرے تسی جا رہے ہو ہن تو نہیں، پہلے اس طرح ہوتا سی کہ لوگ کہتے ہیں مولوی ہن سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، ہن سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، انہوں نے پتا کہ مولوی کون ہے، اور سی کوئی بدنامی انہوں نے دیکھے نہیں سی مولوی۔ استاد صاحب فرماتے سن اپنی شناخت نہیں ختم کرنی، آخری وقت تک لوگوں نے کہا جی بڑا حافظ اقبال ہے، بڑا اقبال ہے، تانوں دسترت ہے، بڑی جناب سارے معاملات ہیں، بڑے بڑے عالم ہوں۔ آپ نے فرمایا ساری گلاں اپنی جگہ، میں اندروں کٹر ملا ہوں، اپنی شناخت ختم نہیں کی تھی۔ تساں جس بھی دنیا دے اندر چلے جاؤ تساں یہ کہنا کہ میں اندروں کٹر حضور دا عاشق رسول اللہ، کٹر ملا ہوں، سانو فخر ہے اس ملا ہوں۔ اسی وہ نہیں کہ جنہوں نے امریکہ تو ایک فون کیتا تو انہوں نے کہا یس سر، اسی ساری دنیا میں بھی سامنے آ کے آکھا جھکا ہے نہ جھکے گا، ستم کر کے آگے جو کہا ہے وہی کریں گے۔ بس ہم نے اتنی سی بات کی ہے کہ جو کہا ہے، جو حضور کے ساتھ عہد و وفا کا پیمان باندھا ہے وہی کریں گے۔ باقی علامہ اقبال نے کہا تھا جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، عبایتاً آسانی نہ پید ہے وہ راہی۔ میں نے کہا اقبال آپ کی روح کے ساتھ مادر کے ساتھ، اب بابا جی نے وہ لشکر تیار کر دیے ہیں کہ پنڈلیاں ٹوٹی ہوں، آنکھیں نکلی ہوں، ہاتھوں میں عشق کی چوڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، عشق کی منگا جنہوں نے ہاتھ کھڑی گئی تھا اس کی چوڑیاں نہیں، ساری چیزیں موجود ہوں۔ پھر پوچھا جائے کہ تسی لبیک آئے ہو تو کہتا پیچھے ہٹ کے کہا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امیر المجاہدین کا ایک احسان کہ آپ کو آپ کی شناخت دے کر گئے، کوئی کہیں بھی کئی بات کرے
آخر میں آ کے کہتا ہے کہ جناب ماننا پڑ جاتا ہے کہ یہ لبیک والے قابل فروخت نہیں ہیں. وہ خود بیٹھ کر مان رہے ہیں کہ یار یہ بکے گے نہیں اور یہ جھکے گے نہیں. اس نے کہا جی آپ کا ووٹ ضائع چلا جائے گا. میں نے کہا ہم نے بڑی تلاش کی, ہم نے بڑا آنکھ کھولی کہ یار کوئی تو ایک شخص ہو جو اس دین کے ساتھ مخلص ہو جن کو آپ لے کر آئے. میں نے کہا کوئی ایک شخص تو ہو جو اس وطن کے ساتھ مخلص ہو, کوئی ایک شخص تو ہو جو اس عوام کی امنگوں پر پورا اترے. میں نے کہا میں نے پوری نظر دوڑائی اور پھر حاضر نخواستہ جب دیکھا نون کی طرف تو وہ حضور کا وفادار تو نہیں تھا, وہ پاکستان کا وفادار تو نہیں تھا, وہ نواز شریف کا نوکر تھا. پھر جب میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کی طرف تو وہ نہ دین کا وفادار تھا, نہ ناموس رسالت کا وفادار تھا, نہ پاکستان کا وفادار تھا, نہ کشمیر کا وفادار تھا. وہ کشمیر کو یو این اے کے ذریعے حل کروانے والی نظریہ رکھتا تھا جو کبھی بھی نہیں ہوگا. 70 نہیں 170 سال بھی وہ اس نظریے پر کھڑا تھا. پاکستان کے نظریے پر مجھے پیپلز پارٹی میں بھی کوئی نہیں نظر آیا, زرداری کا کوئی چاکر نظر آیا. پھر میں نے عمران کی طرف دیکھا کہ اس کی جماعت میں سے کوئی ایسا شخص تو ہو کہ یہ میرا حق ہے, یہ سنیوں نے ہمیں 3 ووٹ دیے ہیں, ہمارے پاس 3 ہیں, کسی کے حق میں ڈال دے کہ یار یہ پاکستان کے لیے بہتر کرے گا. میں نے کہا پھر ہم نے سوچا کہ ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے. ان لوگوں میں کوئی دم نہیں ہے, ان لوگوں میں کوئی بات نہیں ہے, ان میں کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے جو اس ملک کے اندر پورا کر سکے, جو اس اسلام کی کوئی خدمت کر سکے, جو اس عوام کے لیے کچھ کر سکے. ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں وہ اپنی رائے حق نہیں اپنے امیدوار کے مقابلے میں استعمال کر کے باقی ضائع کر دینی ہے. ہم اگر نیچے سے ہاتھ ملا لیں تو کیا کچھ نہ مل جائے, لیکن ہم آپ کو کیا ملائیں گے ہمارے پیچھے ہاتھ ملے. اتنی سی بات ہے, آپ نے بکنا نہیں ہے, پھر کائنات کی ہر نعمت آپ کی ٹھوکر پہ آئے گی. نظریہ قابل فروخت نہیں رکھنا, بس باقی دنیا کے سارے معاملات ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور آخری بات, جلدی نہیں کرنی. بڑوں کا جانا چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے, اور خدا کی قسم جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بڑی آسانیاں ہیں. یہاں بیٹھے کام کریں, جہاں میں کھڑا ہوں خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. یہاں رہیں, پختہ کریں اپنے آپ کو, آخری حد تک لے جائیں کہ کینچیاں بھی چل سکتی ہیں, ناخن بھی کھینچے جا سکتے ہیں, آنکھوں کی پلکیں بھی اتاری جا سکتی ہیں, بال بھی نوچے جا سکتے ہیں, کنگھیاں بھی جسم پہ چلائی جا سکتی ہیں. سوچے وہاں بیٹھ کر کہ ہم نے اپنا نظریہ نہیں بیچنا, ہم نے اپنی بات پر قائم رہنا ہے, ہم جس نظریے کے لیے کھڑے ہیں ہم نے اسی نظریے کے لیے کھڑے رہنا ہے. بابا جی ایک دن میرے ساتھ فیصل آباد میں ان کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا, مجھے کہنے لگے صاحب جی, میں نے کہا جی, کہنے لگے مشکلات کلیاں برداشت کی کیا سن. میں نے کہا ہاں, کہنے چلے کھول بھی تک کلیاں مارے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے دائیں کون چلتا ہے یا میرے بائیں کون چلتا ہے. اللہ آپ کو نکال کر لپیٹ کر سامنے لے آئے گا. اور میں نے کہا جی کہ ہم کام کر کر آتے ہیں نا کوئی بھی, تو آپ آگے جب کہتے ہیں نا بلے 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 بلے, تو ہماری ہر چیز پوری ہو جاتی ہے. آپ یہ بلے بلے کس سے لیتے ہیں؟ بات کی استاد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمان لگے کاش میرے استاد آج زندہ ہوتے, آج نورانی صاحب زندہ ہوتے. کہتے ہیں میں وہاں سے چلتا, وہ یہاں سے مجھے آگے کہتے ہیں جیو شیرا, کہتے ہیں میری بات پتہ نہیں کہاں آگے نکل جاتی. بس آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ آپ کو شاباش دینے والے آپ کے اساتذہ اور آپ کے بڑے آپ کے ساتھ رہیں. یقین جانے انسان ایسے سینہ چوڑا کر کے بات کر کے, ہم نے یہاں دوستوں نے منظر دیکھا, استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ کتے دی رسی مالکا دے ہاتھ چ ہوے نا تو شیر نو بھی پہ جاتا. ٹھیک ہے, تے تساں اپنی رسی جڑی نا اپنے بڑے دے ہاتھ چ رکھنی, اس تو باہر نہیں آنا. یہ تواڈے واسطے بڑی بات ہے. اساں سارا کچھ کیتا لیکن اپنی رسی امیر المجاہدین دے ہاتھ سے کٹ گئی. آپ نے اپنے بڑوں کا اس طرح خیال رکھنا ہے, وہ جو آپ کو کہیں وہ آپ نے ماننا ہے, اس بات کو آپ نے لے کر چلنا ہے. آپ اور میں چھوٹا سوچ سکتے ہیں, ہمارے بڑے کبھی چھوٹا نہیں سوچ سکتے. وہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بڑی منزل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ استاد صاحب بڑے بڑے کاموں کے بعد ہمیں ڈانٹ دیتے تھے, آج ہمیں پتہ لگا کہ وہ کیوں ڈانٹتے تھے, وہ کیوں روکتے تھے, وہ کیوں. آخری بات آپ کے لیے اس لیے کہ آپ کی زندگی میں بڑے سارے معاملات جو ہے نا وہ یہ والے ہیں,
سب سے آخری چیز جو انسان کے اوپر کاری حملہ کرتی ہے وہ دولت اور شہرت اور عزت اور مرتبہ ہے، وہ عہدہ ہے۔ آخری بات، بالکل استاد صاحب کی دنیا سے جانے سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے ایک ہمارے پاس لین دین کا مسئلہ آیا۔ اس لین دین میں کروڑوں روپے تھے، کروڑوں روپے تھے۔ وہ لین دین میں ہم انوالو ہو گئے، وہ بدماش لوگ تھے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، ان کو بات منوائی، انہوں نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے واپس جن کے تھے ان کو دے دیے۔ جب ہم نے دلوا لیے، ہم بابا جی کے پاس آئے کہ جناب آج ہم نے نا یہ بہت بڑا کام کر دیا ہے کہ بڑا ایک تھا بندہ، اس کے پیسے اس کو واپس ملوا دیے۔ بابا جی نے کیا اس سے چائے پی ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ کہتے اس سے پانی پیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ بابا جی نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگا، شکر الحمدللہ۔ فرمانے لگے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ فرمانے لگے آج تو آپ نے اس کے بغیر کر دیا ہے، کل آپ کو شہر سے باہر جانا پڑے گا، کوئی آپ کو پٹرول ڈلوا دے گا۔ فرمایا وہ جو پیسے ظالم کے پاس رہے ہیں وہ ظالم کے تھے اور یہ مظلوم کے تھے۔ یہ ظالم اور مظلوم کے پیسے جب تمہاری گاڑی میں چلیں گے، وہ گاڑی سے چلتے چلتے تمہارے ذہن میں بھی آ جائیں گے۔ بس آج کے بعد ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ کوئی آ جائے اسے کہو آپ کے پیسے آپ کو مبارک۔ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کو کہہ تو سکتے ہیں آپ کے پیسوں سے پانی بھی نہیں پی سکتے، چائے بھی نہیں پی سکتے۔ یہ وہ فکر تھی جو فکر انہوں نے ہمیں دی۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ علامہ اقبال کہتا ہے کہ حکمت ملک ہوتی، علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس ایک بات ہے، اس دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس دنیا کی ہمارے قائد نے ہمارے دلوں میں ایک بات ڈالی ہے کہ اس دنیا کا مال و زر اور اس دنیا کا سونا اور اس پاکستان کی مٹی ہماری نظروں میں برابر ہے۔ اپنی آنکھوں میں ان کو برابری دے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جاہ و جلال والے، ڈیروں والے، گاڑیوں والے، بڑے بڑے مرتبہ والے، کیا مرتبے تھے؟ ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف، خالی مشرف رہ گئے۔ ایسے یہ بات، ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا جناب صدر پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری صاحب، صرف زرداری رہ گئے۔ ایسے ہی ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، صرف نواز شریف رہ گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ سب نے مل کر نام بگاڑا۔ آپ کا نام تو خادم حسین رضوی تھا نا، علامہ خادم حسین رضوی۔ لوگ کہتے تھے خادم رضوی، خادم رضوی، خادم رضوی، لیکن خادم رضوی دنیا سے گیا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ القاب آپ کو تا قیامت ملے اور یہ چیزیں ملیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے نظریے کے اوپر کھڑا رہنا ہے۔ بس نظریہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے لے کر جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبہ امیر المجاہدین دے کر گئے ہیں، جو قرض ہم پر چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم نے ممتاز کا قرض لینا ہے، ہم نے کشمیر واپس لینا ہے، ہم نے فلسطین کے اندر اپنے بزرگوں کو ایک جمعہ پڑھوانا ہے، اس کے لیے آپ ہیں اور ان کی دعائیں ہیں، اور ان کی دعائیں ہم شامل حال ہیں، اور آپ نے میدان میں نکلنا ہے، اور پھر اس شان سے نکلنا ہے کہ جس دھڑ سے کوئی مقتل ہو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، جس اخلاص کو بابا جی آخری وقت میں دعا کرتے ہوئے گئے کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب گربہ نوازم گدایا را باخر